بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں فہد علی کیانی۔ کرونا وائرس کے آؤٹ بریک سے اب تک مین سٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا پر بہت ساری خبریں زیر بحث ہیں، جن میں کرونا وائرس کو ایک سازش، کنسپائریسی یا نیچرل کیٹاسٹرافی، قدرتی آفت کے طور پہ لیا جا رہا ہے۔ بعض حلقوں میں یہ بات زیر گردش ہے کہ یہ امریکہ اور اسرائیل کا کچھ جوائنٹ وینچرز ہو سکتے ہیں جو وہ دنیا میں کچھ اہداف کو حاصل کر سکتے ہیں، اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ چائنا گلوبل اکنامیکل کنٹرول لینے کے لیے یہ وائرس بنا سکتا ہے اور یہ وائرس دنیا بھر میں پھیلا سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم اسے اسلامک نقطۂ نظر سے دیکھیں تو قرآن کریم کی مختلف آیات میں اکثر جگہ پر یہ اللہ کے احکامات ہم تک آئے ہیں کہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی چیز اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں ہر چیز کا آنا، ہر چیز کی تخلیق ایک لاجیکل طریقے سے ہوئی ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس لاجک کو استعمال کرتے ہوئے دنیا کی بڑی طاقتیں دنیا میں ایک اپنے اہداف کو حاصل کر سکتے ہیں، اپنی سے بنوا سکتے ہیں۔ اگر ہم ان وباؤں کا تاریخ میں مطالعہ کریں تو 14ویں صدی سے لے کر 21ویں صدی تک 317 ملین لوگ ایسی وباؤں کا سے لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ اگر ہم ان وجہوں کے ریزنز اور کازز دیکھیں تو بیسیکلی ہمارے سامنے 3 ریزنز نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلا، تغیراتی تبدیلیوں کی وجہ سے یہ وبائیں پھوٹ سکتی ہیں۔ نمبر 2، فوڈ کے تبدیل ہونے سے، فوڈ کی سیکیورٹی کی وجہ سے ہم تک یہ وائرسز آ سکتے ہیں۔ اور نمبر 3، انسان کا انسان سے ملاپ، جانوروں کا جانوروں سے ملاپ یا جانوروں کے انسانوں کے ملاپ کی وجہ سے اس طرح کی وبائیں پھوٹ سکتی ہیں۔ اور اگر ہم تاریخ کی پچھلی ڈیڈلیسٹ پینڈیمکس کو دیکھیں تو ہمیں زیادہ تر انہی تینوں چیزوں کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں وباؤں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہاں پہ ہم کنسپائریسی کو اس طریقے سے تصدیق یا تردید نہیں کر سکتے، کیونکہ اوور دا ٹائمز، اور اگر ہم ہسٹری کی بات کریں تو تب اسرائیل اور امریکہ ایگزسٹ نہیں کرتے تھے، تب سے یہ پینڈیمکس آ رہے ہیں۔ لیکن جب سے کرونا وائرس پھیلا ہے اور ہم کرونا وائرس کے حوالے سے جب بات کر رہے ہیں تو ہمیں کچھ ایسے ایونٹس ہمارے سامنے آتے ہیں جس سے شکوک و شبہات میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ سن 2005 میں جارج ڈبلیو بش نے ایک پیغام دنیا کو دیا، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ Scientists and doctors cannot tell us where or when the next pandemic will strike or how severe it'll be. But most agree at some point we are likely to face another pandemic. A pandemic is a lot like a forest fire. If caught early, it might be extinguished with limited damage. If allowed to smolder undetected, it can grow to an inferno that spreads quickly beyond our ability to control it. 2014 میں براک اوباما نے دنیا کو انتباہ دیا، وہ بھی آپ دیکھیں۔ We have to put in place an infrastructure, not just here at home, but globally, that allows us to see it quickly, isolate it quickly, respond to it quickly. So that if and when a new strain of flu, like the Spanish flu, crops up 5 years from now or a decade from now, we've made the investment. And we're further along to be able to catch it. 6 جون سن 2015 میں نیو یارک ٹائمز میں ایک آرٹیکل پبلش ہوتا ہے گراؤنڈنگ آف پینڈیمک میں۔ اس میں خاص طور پر اس پینڈیمک کے حوالے سے بات کی جاتی ہے اور دنیا کو انتباہ کیا جاتا ہے، الرٹ کیا جاتا ہے کہ دنیا ایک اور پینڈیمک کا سامنا کر سکتی ہے اور کیا اس کے لیے تمام گراؤنڈز تیار ہیں، تمام تر احتیاطی تدابیر اور اس کے پریکاشنری میجرز لیے جا چکے ہیں۔ اپریل 2015 میں ٹی ای ڈی میں دیکھیں بل گیٹس کیا کہتے ہیں۔ The greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Not missiles, but microbes. Now, part of the reason for this is that we have invested a huge amount in nuclear deterrence, but we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. We're not ready for the next epidemic.
Let's look at जून 2020 में, जबकि दिसंबर 2019 में आउटब्रेक हो चुका था वुहान के शहर में, तो हमें पता चला कि वाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफिंग दी गई और उन्हें वहां बताया गया कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को ओबामा गवर्नमेंट से बहुत सारे इंतबाह और वार्निंग अलर्ट जारी हुए थे. द नेशन न्यूज़ में जनवरी 2017 में पेंटागन की एक रिपोर्ट शाया हुई जिसमें यह बताया गया कि दुनिया एक पेंडेमिक का सामना कर सकती है. तब सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को 2 माह हुए थे इलेक्ट हुए हुए. इससे पहले 12 जगहों पर गवर्नमेंट और डिफरेंट जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट है, इन्वेस्टिगेशन इदारे हैं और डिफरेंट जो न्यूज़पेपर्स हैं, उन्होंने इंतबाह जारी करते रहे, जिनमें वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, सीडीसी, ये 12 जगह पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को बताते रहे कि दुनिया आने वाले वक्तों में एक पेंडेमिक का सामना कर सकती है. बराक ओबामा ने 2017 में मिस्टर ज़ीमर को नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में एक इदारा बनाया जो कि पेंडेमिक, ग्लोबल पेंडेमिक कंट्रोल की तैयारियों के लिए बनाया गया था. उन्हें अपॉइंट किया गया, जिनको 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने हटा दिया. और उसके बाद व्हाइट हाउस की वेबसाइट पर उन्होंने एक ब्लॉग लिखा और उस पर दुनिया को बताया कि दुनिया एक ख़तरनाक वायरस का सामना कर सकती है और अमेरिका इस वायरस से निपटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है. इसके साथ साथ द इकोनॉमिस्ट में 2 ऐसी पब्लिकेशंस शाया हुई जिसने दुनिया को और शकूक व शुबात में डाल दिया, जिनमें आप ये पिक्चर मुलाहिजा कर सकते हैं कि दुनिया के ऊपर ये प्लेट लगाई है क्लोज्ड की, और दूसरी में एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल. इन तमाम चीज़ों से जो कि यूरोप से हम तक पहुंच रही हैं और दुनिया के बाकी हिस्सों में पहुंच रही हैं, जो कि दुनिया को मशकूक करती हैं. और आप इस करेंसी नोट्स को देख सकते हैं, जिसके एक कोने में ऊपर की तरफ ये कोरोना वायरस का निशान है और नीचे एक 5G का टावर बनाया गया है. इन तमाम हरकत से ये बज़ाहिर बात साबित होती है कि इस लॉजिकल एक नेचुरल कैटास्ट्रॉफी को इस्तेमाल करके दुनिया भर में कुछ अहदाफ हासिल किए जा रहे हैं. इन तमाम एविडेंस से ये साबित होता है कि बज़ाहिर तौर पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हो रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे ब्लैक स्वान इवेंट्स दुनिया में होते रहे हैं जिसकी वजह से इन शकूक व शुबहात पर और शक मजबूत होते हैं. जैसे कि कन्वेंशनल वॉरफेयर से अनकन्वेंशनल वॉरफेयर पर 5th जनरेशन वॉर और हाइब्रिड वॉरफेयर का दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाना, सच और सही खबरों के ज़राए को महदूद कर देना सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर. CIA और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की कुछ विकीलीक्स के ज़रिए कुछ डॉक्यूमेंट्स डीक्लासिफाइड हुए और उसमें पता चला कि अमेरिका इसराइल की मदद से दुनिया के बहुत सारे ममालिक को सर्वेलेंस कर रहा है और उनकी इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है. और 1970s में यूएन ने एक माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स किए जो कि इस टाइम दुनिया में, और अगर आप नेट पे जाके देखें तो MK अल्ट्रा और MK अल्ट्रा 2 के से भी जाने जाते हैं और वो वहाँ पर मौजूद हैं. इसी तरह केमिकल वारफेयर आप देखेंगे कि इराक में जिस तरह से इन्वेजन हुआ, वहाँ पे केमिकल वॉर कैसे हुई, वहाँ पर केमिकल का इस्तेमाल कैसे किया गया, और अफ़गानिस्तान में कुछ ऑपरेशंस में केमिकल का इस्तेमाल कैसे किया गया. और उसके साथ अगर हम बायोलॉजिकल वारफेयर की बात करें तो कुछ अर्सा पहले यूके ने एक रशियन स्पाई को पकड़ा था जो कि डबल एजेंट थी. उनको पकड़ा गया था और उन्हें एक स्कैप रोल दिया गया जो एक नार्वो एजेंट है. इससे पता चलता है कि दुनिया में बायोलॉजिकल वारफेयर शुरू हो गई है. इन तमाम डर्टी गेम की आखिर वजह क्या हो सकती है? आखिर वो कौन से अहदाफ हैं जिनको हासिल किया जा सकता है? कुछ अर्सा पहले आपने न्यूज़ में सुना होगा कि मौजूदा यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को कोरोना पॉजिटिव आया, और उसी असना में एक एक्स प्राइम मिनिस्टर यूके गॉर्डन ब्राउन ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इस वबा से निपटने के लिए अब हमें एक आलमी हुकूमत की तरफ जाना होगा. क्या ये ग्रेटर इसराइल की तरफ पेशखैमा है? क्या ये पहली पेशकदमी है? क्या वो इस आड़ में आकर हैकल सुलेमानी की तामीर करना चाहते हैं? अगर आप इसराइल के हेल्थ मिनिस्टर को, फेडरल हेल्थ मिनिस्टर को देखें तो वो एक ऑर्थोडॉक्स किस्म के जूइश हैं, जो कि उन्होंने कहा कि पास ओवर जो कि अप्रैल के लास्ट वीक में
ایک ایونٹ جویش مناتے ہیں جو کہ بیسیکلی اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو وہ جب فرعون سے ان کی جان چھوٹی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم اپنی سلطنت کی طرف جائیں گے, تو اسٹیٹ کی طرف جائیں گے. تو جو فیڈرل منسٹر فار ہیلتھ ہیں انہوں نے یہ بات کہی کہ اب ٹائم شروع ہو گیا ہے کہ جب جویش اسٹیٹ تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کر سکتا ہے, قلعہ سلیمانی کی جو پریمیسز ہیں اس کو اپنے قبضے میں اور لا سکتا ہے اور اسٹرانگ کر سکتا ہے. اور کیا یہ ہدف بھی ہو سکتا ہے کہ وال اسٹریٹ جو کہ اس ٹائم یو ایس میں ہے, کیا اس کو جیروسلم اسرائیل میں شفٹ تو نہیں کیا جا رہا؟ کیا 5G ٹیکنالوجی سے کچھ پلانڈ آبجیکٹیوز تو حاصل نہیں کیے جا رہے؟ کیا اس 5G سے دنیا کا IT کنٹرول تو اسرائیل اپنے قبضے میں نہیں لانا؟ ان تمام واقعات اور حقائق سے بظاہر طور پہ تو یہ ایک سازش نظر آتی ہے, لیکن دنیا میں کرونا وائرس سے افیکٹ ہونے والے ممالک میں اس ٹائم امریکہ نمبر 1 پہ آ رہا ہے. آج کی تاریخ تک خبروں میں آ رہا ہے کہ 7.5 لاکھ لوگ کرونا وائرس سے افیکٹ ہوئے ہیں اور 40 لاکھ لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں. امریکہ نے ایک آئرلینڈ کو جو کہ ویران اور خالی ہے, آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں, اس کا انتخاب کیا ہے اور وہاں پہ ان تمام لوگوں کو کھائیاں کھود کر, یا آپ سفید کافن دیکھ رہے ہوں گے, یہاں پہ ان کو دفنایا جا رہا ہے. اور یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ امریکی عوام نے اسلحہ خریدنا شروع کر دیا ہے تاکہ وہ فوڈ کو سیکیور کر سکے اور ان کی سیکیورٹی کو انشور کر سکے. کرونا وائرس کی وجہ سے مستقبل میں فوڈ کرائسس پیدا ہو سکتے ہیں, جس کی وجہ سے امریکی عوام یہ سوچتی ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو سیو کرنے کے لیے ہمارے پاس اسلحہ ہونا چاہیے. بہت ساری خبریں ہم تک آ رہی ہیں, کچھ لوگ, کچھ طبقہ فکر کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں, اسپیشلی پاکستان میں یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ فیک نیوز ہے, امریکہ کا میڈیا فیک نیوز ہم تک پہنچا رہا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ہسپتال خالی ہیں, اتنے بڑے نمبر پہ لوگ جو ہے افیکٹ نہیں ہوئے ہیں, اتنی بڑی ڈیتھ ریکارڈ نہیں ہوئی ہیں. لیکن میری خود بہت سارے لوگوں سے امریکہ میں بات ہوئی ہے, انتہائی خطرناک سچویشن ہے, اور ایک عالم دین ہے, آپ ان کی ویڈیو ملاحظہ کریں اور پھر اس سے آگے بات کرتے ہیں. میں نے اپنے رشتہ دار امریکہ میں جو قریبی ڈاکٹرز ہیں, جاننے والے جن سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں, ان کو کال کی. میں نے کہا لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں ایسا ہی ڈھونگ ہے, اسپتال تو خالی پڑے ہوئے ہیں اور کوئی مریض نہیں ہے اسپتال میں. تو انہوں نے کہا ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, ابھی آئے بھی تھے ملاقات کے لیے, یہ وائرس نہیں تھا اس وقت, پاکستان آئے. ان کو میں نے کال کی, انہوں نے کہا بھائی ایسی تباہی ہے کہ ایسی تباہی ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. اور کہنے لگے یہ ہمارے پاس تو سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے, اتنے پیشنٹ آ رہے ہیں اور جو وینٹیلیٹر میں جا رہا ہے وہ واپس نہیں آ رہا, اتنی موتیں امریکہ میں ہو رہی ہیں. تو میں حیران ہوں. ہمارے ریلیٹیوز ہیں, ان سے فون کیا. میری جو ویب سائٹ ہے نا, ان کے ایڈمن جو یہ میرا چینل چلا رہے ہیں, احمد طالب, ان کو فون کیا. میں نے کہا نیو یارک میں حالات بتاؤ, کتنی موتیں ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا بھائی تباہی پھیلی ہوئی ہے, گھر سے باہر نہیں نکل. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ اپنے تاریخ کے ایک بدترین دور سے گزر رہا ہے, اور ان تمام چیزوں کو اگر یہ سازش ہے تو وہ الٹی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, اور وہ اس تمام چیزوں کا خود وکٹم بن رہا ہے. ان تمام واقعات کو اور حالات کے پیش نظر پاکستانی قوم اور ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر اپنا مواخذہ کرنا چاہیے. ہم سب کو مل کر وہ تمام اقدامات کرنے چاہیے جس سے سب سے پہلے, وائرس تو ڈیفینیٹلی ہے اور لوگ اس سے متاثر بھی ہو رہے ہیں, آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں, پاکستان بھی اس سے شدید ترین متاثر ہے, لیکن ہمیں سب سے پہلے اس سے بچنے کے ان تمام پریکاشنری میجرز کو جو کہ WHO اور حکومت پاکستان نے بتایا, ان کو کرنا پڑے گا, اور اس اللہ کے عذاب اور سازش سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا پڑے گا. تھینک یو سو مچ.